کیا کھڑے ہو کے پانی پینا اور کھانا کھانا جائز ہے؟ کیا کھانے پینے کی چیزوں پر پھونک مارنا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو داؤد کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ لوگ تو اپنے بزرگوں کی تھوکے بھی ڈلواتے ہیں اور وہ سہارا لیتے ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تھوک مبارک، آپ کا پسینہ مبارک، وہ تو تبرکات ہیں، اور لوگوں کے پسینے کی تو بدبو آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ تو عطر کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک مبارک سے تو ہم لوگ مثال لے ہی نہیں سکتے۔ آپ علیہ السلام عظیم سے بھی عظیم تر اللہ کے بندے اور پیغمبر ہیں۔ باقی عام بندے کی یہ تو معاملات ہو ہی نہیں سکتے۔ رہا دم والا معاملہ، وہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں کو دم کیا کرتے تھے، آخری 3 سورتیں پڑھ کے، رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھ کے، یعنی 3 سورتیں ایک دفعہ پڑھیں، پھونکا ہاتھوں پہ، پورے جسم پر مل لیا، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، بخاری کے الفاظ ہیں، تو پھر میں یہ صورتیں پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ دم کر کے ان کے ہاتھوں کو ان کے جسم پر پھیر دیا کرتی تھی، اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیرا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تو برکت والے ہیں، یعنی شیاطین، جنات، جادو اور نظر بد کے خلاف۔ یہ تو المعوذات ہیں، 3 پناہ دینے والی صورتیں، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس۔ قرآن کریم بھی آخری 3 صورتیں۔ یہ والا دم تو ٹھیک ہے، لیکن پانی کے اوپر دم کرنا اور پانی کے اوپر یعنی پھونک مارنا، یہ جراثیم والا معاملہ ہے۔ ابن جامع ترمذی کے اندر یہ بھی حدیث موجود ہے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر پیتے ہوئے پانی میں تنکا آ جائے پھر میں کیا کروں؟ یہاں گھر میں ہماری عورتیں بچوں کا دودھ ابالتی ہیں اور ملائی ہٹانے کے لیے پھونک مارتی ہیں۔ اسی حدیث کے اندر ابو داؤد ترمذی میں الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تنکا بھی ہٹانا ہے تو ہاتھ سے ہٹا لے، اس کے لیے پھونک نہ مار، پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ اور اگر دم بھی کرنا ہے تو ہاتھوں پہ دم کریں، کیونکہ یہ تو سنت ہے، اور پانی کے اوپر دم کر کے پھونک مارنا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب یعنی امیر المومنین بنے تو ظاہر ہے انہوں نے دارالخلافہ کوفے میں شفٹ کر لیا، تو آپ کی عادت تھی کہ آپ صبح سے لے کے مغرب تک نمازوں کے اوقات کے لیے مصلی پہ آتے تھے۔ اس کے بعد منبر پر چڑھ کے لوگوں کو مسائل سکھایا کرتے تھے دین کے معاملے میں۔ ایک دن اپنے مسائل کے بعد بیان کر رہے تھے، اس دوران وضو کا طریقہ سکھایا، اور اس کے بعد جب وضو کا جو پانی بچ گیا تھا اس کو کھڑے ہو کر پیا، اور فرمایا میں نے کھڑے ہو کے پانی اس لیے پیا کیونکہ میں نے کوفے کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے پانی پینے کا معیوب سمجھتے ہیں، جبکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کھڑے ہو کے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ آب زمزم کو کھڑے ہو کر پئیں اور دوسرے پانی کو کھڑے ہو کر نہیں پینا چاہیے۔ ہمارے لوگوں میں جہالت اتنی بڑھ چکی ہے، پانی تو پانی ہے۔ اس میں مولویوں نے اپنی چھوڑ دی، انہوں نے کہا جی وضو کا بچا ہوا کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں، عام حالت میں نہیں پی سکتے۔ چلیں زمزم آپ نے علیحدہ کر لیا، بخاری مسلم میں جو یہ حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کو کھڑے ہو کر پیا، ہمارے نزدیک تو یہ دلیل بھی کافی تھی۔ زمزم بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں، کھڑے ہو کے بھی پی سکتے ہیں، دونوں سنت طریقے ہیں۔ مولا علی نے اس میں فرمایا تم معیوب سمجھتے ہو کھڑے ہو کے پانی پینے کو؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ وضو کا بچا ہوا پینے کو، آپ نے سیدھی بات کہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پیا، اور اس کی سپورٹ میں ایک اور حدیث ہے، بڑی رکت انگیز حدیث ہے۔ ایک صحابی کہتے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تو میرے گھر میں ایک کونے میں ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا۔ پرانے زمانے میں مشکیزوں میں پانی سٹور کرتے تھے۔ اس کے آگے انہوں نے 2-3 منہ کی طرح بنائے ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے کو کھولا اور کھڑے ہو کر پانی پیا۔ کہتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا۔ اس صحابی کا نام ہے کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے نظر رکھی ہوئی تھی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے نا، وہ میں نے منہ کو کاٹ کر اپنے پاس تبرکن رکھ لینا ہے کہ جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی کے فارغ ہوئے تو وہ میں نے جو مشکیزے کا منہ تھا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، وہ حصہ کاٹ کے میں نے تبرکن اپنے پاس رکھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پانی پیا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر مشکیزے سے پانی پیا، اس میں کوئی آب زمزم نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو کے پانی پی لیتے تھے۔ پھر جامع ترمذی ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم کھڑے ہو کر کھانا بھی کھاتے تھے اور پانی بھی پیتے تھے آپ کے سامنے، اور یہ وہ تابعین کو بتا رہے ہیں، کیونکہ جب کوئی بتاتا ہے کہ اس زمانے میں تو اس کا مطلب ہے کوئی ناسخ و منسوخ والا چکر نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پانی بھی پی لیا کرتے تھے، اس سے منع بھی نہیں فرمایا۔ اور ایک اور حدیث ہے مسلم شریف کی، جو شخص کھڑے ہو کر پانی پیے تو اسے قے کر دے۔ اس حدیث سے لوگوں نے یہ بات لی ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینے کو منع فرمایا ہے، وہ حدیث منسوخ ہے۔ اسی لیے مشکات میں آپ یہ دیکھیں گے کہ حدیثیں ساری اکٹھی ہیں، اس کے بعد وہ منسوخ والی حدیث ہے۔ آپ نے خود کر کے بتایا، عام صحابہ کرام نہیں، امیر مومنین سیدنا علی نے، حضرت ابو بکر، عثمان تک بھی اگر کوئی حدیث چھپی ہوئی ہوتی تو حضرت علی کو تو پتہ ہی ہوگی، وہ تو ساروں کے ساتھ رہے۔ حضرت علی نے صحیح بخاری میں آتا ہے کھڑے ہو کے پانی پیا، تو پھر بات تو کلیئر ہوگی کہ کھڑے ہو کے پانی پینا اور کھانا کھانا سنت کے خلاف نہیں ہے، کہ کھڑے ہو کے پانی پینا اور کھانا کھانا سنت ہے اور کافروں کا طریقہ بالکل نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 3 سانس کے اندر پانی پیا کرتے تھے۔ پانی کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اینڈ پہ الحمدللہ، یہ تو سنت ہے اور یہ سنت تواتر کے ساتھ چل رہی ہیں۔ مسلم شریف کے اندر الفاظ ہیں پانی پینے کے دوران 3 سانس لینے چاہیے، پانی پیا، سانس لیا، برتن ہٹا کے، پھر دوسری بار پیا، پھر سانس لیا، پھر تیسری بار پھر پیا، سانس لیا، پھر چوتھی بار یہ بھی درست ہوگا، یا پھر تیسرا سانس اینڈ پہ لے لے، وہ بھی درست ہوگا۔ تو یہ سانس والا جو ایشو ہے وہ یعنی برتن کے اندر، اس سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ابو داؤد کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے، پانی میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ جب ہم لوگ پانی میں سانس لیتے ہیں، چاہے وہ منہ سے لیں چاہے وہ ناک سے لیں، پھونک تو چلی جائے گی، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو لوگوں کی باتیں سنا کے ہم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اس سے پرہیز کریں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔